اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں تک ہوا کو بند کر دیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بادل آیا ہوا ہے، یہ جو سایہ آیا ہوا ہے، یہ ہمارے اوپر ایک نعمت ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اسی میں اللہ نے عذاب کو بھیجا تھا. اچانک اللہ رب العالمین نے جب سارے لوگ اس سائے میں پہنچ گئے، اس بادل سے اللہ رب العالمین نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیا. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، آج کے ہمارے اس درس کا ٹاپک ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن کو اصحاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو یہ اصحاب کون ہیں اور کتنے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات جو ہے آج کے اس درس میں دیے جائیں گے، جو واقعات کی شکل میں ہوں گے. تو اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کے اندر بہت سارے واقعات ایسے بیان ہوئے ہیں جس میں اصحاب کا نام دیا گیا ہے. جیسے آج جو سورت ہمارے سامنے پڑھی گئی سورہ کہف، تو اس میں اصحاب الکہف والرقیم آپ نے سنا، کہف والے. تو اسی طرح سے اصحاب الاعراف، تو کہیں اللہ نے اصحاب الرس کا استعمال کیا. پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اصحاب الایکہ کا استعمال کیا، اصحاب الاخدود کا ذکر کیا. تو یہ سب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اصحاب اور صاحب کے معنی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. صاحب کے معنی ہوتا ہے ساتھی، اور جب کسی کے ساتھ یہ مل جائے تو والا کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں دودھ والے، تجارت والے، کپڑے والے. تو والا جہاں لگاتے ہیں اس کے لیے عربی میں صاحب اور اصحاب کا استعمال ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا معنی ہم کو سمجھ میں آیا. سب واقعہ ہے، وہ واقعات دیکھیں گے، اس میں بہت ساری نصیحتیں آئیں گی. تو آج کے درس میں صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلی چیز ہوگی اصحاب الایکہ. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کون سا درس، کون سی عبرت اور نصیحت چھپی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے اصحاب الایکہ کا استعمال کیا ہے، واقعہ بیان کیا ہے. ایکہ اصل میں جنگل کو کہتے ہیں، درخت اور جنگل کو ایکہ کہتے ہیں. تو اصحاب الایکہ کا مطلب ہوا جنگل والے، درخت والے. شعیب علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام مدین تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام مدین تھا. مدین شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام اس لیے پڑا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک شخص کا نام مدین تھا، جو اس بستی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہی کے نام سے اس بستی کا نام مدین پڑ گیا. انہی کی وجہ سے اس بستی کا نام مدین پڑ گیا. تو وہاں پر اس بستی میں اللہ کے نبی بنا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے. تو جو مدین بستی تھی اس کے کنارے میں ایک جنگلی علاقہ تھا، ایک جھاڑ والا علاقہ تھا، جہاں کے لوگ درخت کی پوجا کرتے تھے، جھاڑ کی پوجا کرتے تھے. تو اسی کو اصحاب الایکہ کہا گیا، جھاڑ والے، درخت والے، جنگل والے. تو دونوں کے پاس جو نبی آئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام، مدین کے بھی نبی آپ تھے اور اصحاب الایکہ کے بھی نبی تھے. نام قرآن نے اس کو اصحاب الایکہ لیا ہے، جنگل اور جھاڑ والے. تو دونوں کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہے.
چونکہ اسی مدین جو شہر ہے اس کے کنارے کنارے یہ سب چیزیں واقع تھی، اسی لیے اس کو اصحاب الایکہ کہا گیا۔ اب یہاں پر اس کے اوپر جو عذاب آیا اس کی کیا غلطی تھی، کیا نافرمانی کرتے تھے، اب اس کو غور سے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، یہ بات پہلے پتا تھی آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں کون؟ ہاں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک فیصلہ لیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، ہے نا، ایک فیصلہ ہو گیا۔ تو وہاں کے دربار سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا، وہ دوڑتے ہوئے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے خلاف قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے، چونکہ پلان نہیں تھا کہ کہاں پہ ہجرت کرنی ہے، کہاں پہ ہمیں جانا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے قصدن اور ارادتن وہاں سے فوراً نکل کر کے چلے گئے مدین جو بستی تھی، وہاں پہ جا کر کے پہنچ گئے۔ تو مدین جو بستی تھی وہاں پہ ایک کنواں تھا، جس کو اپنی زبان میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کنواں کو بوڑی۔ وہاں پہ لوگ کیا کرتے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں چرواہے، اور قریب میں تھوڑی سے دور پر دو عورتیں ہیں جو شرم کے مارے اپنے جانوروں کو روک کر کے وہیں پر کھڑی ہیں۔ بڑا تعجب ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ سب واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، سورہ اعراف، سورۃ الشعراء، سورۃ القصص یہ سب میں بیان کیا ہے، جو پوری تفصیلات آپ کے سامنے وہی قرآن سے رکھی جا رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو بچیاں کھڑی ہیں اور لوگ یہاں پر کنویں میں پانی بھر رہے ہیں، اور وہ بچیاں اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں، یہاں آ بھی نہیں رہی ہیں۔ عجیب معاملہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ جب تک یہ چرواہے اپنے پانی کو نہ بھر لیں تب تک ہم جو ہے پانی پلانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر خیر خواہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور کو لیا اور اس کنویں سے پانی پلا دیا۔ ایک بہت بڑا احسان ہوا۔ اب یہ بچیاں دونوں اپنے جانوروں کو لے کر کے اپنے گھر چلی گئی، اور یہ دونوں بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھکے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، لہٰذا ایک درخت کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اس دعا کا اگر کوئی شخص اہتمام کرتا ہے تو اہل علم نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی اس کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی اس ضرورت کو پوری کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو دعا کی، سائے میں آ گئے، اور سائے میں آنے کے بعد دعا کی، کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ رب العالمین تو میری طرف جو خیر کو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب دیکھیے یہاں درخت کے سائے میں بھوکے پیاسے موسیٰ علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں خیر کی، اور اس خیر کو اللہ رب العالمین نے پورا کیا۔ ایک دعا کر لیا آپ نے، تھوڑی دیر کے بعد دو بچیاں یہاں سے گئی تھی، ان میں سے ایک شرماتے ہوئے آئی۔ قرآن نے استحیا کا لفظ استعمال کیا حیا کے معنی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں عورتوں کا زیور ہی حیا ہے، اگر وہ حیا ختم ہو جائے تو اس کا زیور اور اس کی خوبصورتی پوری ختم ہو جاتی ہے۔ تو عورتیں صرف میک اپ کر لے، اچھے کپڑے پہن لے تو اس کو خوبصورتی نہیں کہتے ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت کی اصل زیور اور خوبصورتی اس کی حیا ہے۔ تو جس عورت کے اندر حیا جیسی اہم صفت پیدا ہو جائے تو سب سے بڑی خوبصورت عورت اسے کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے
جو بچی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے اور کہا کہ میرے باپ، چونکہ ان دونوں نے جا کر کے اپنے باپ کو واقعہ سنایا کہ ایک آدمی آیا، اس آدمی نے دیکھا کہ ہم دونوں کھڑی ہیں تو ہمارے جانور کو لیا اور لینے کے بعد انہوں نے خود پانی پلایا، ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اور اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بلاؤ تاکہ اس کام کا اجر ان کو دیا جائے، بدلہ ان کو دیا جائے۔ تو آئی اور کہا کہ آپ کو بلایا ہے، آپ چلیے، آپ نے یہ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ ہمارے والد صاحب دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بڑے بوڑھے ہیں۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نکل گئے، گھر پہنچے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کس لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا کہ فرعون کے دربار سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ موسیٰ کا گلا کاٹ دیا جائے، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہجرت کرنے کا اور وہاں سے نکلنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایک شخص نے آ کر کے بتایا، تو لہٰذا میں نے یہ ارادہ بنایا اور وہاں سے نکل کر کے مدین پہنچا، تو اس طرح سے واقعہ پیش آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرا دیتا ہوں۔ اس درخت کے سائے میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہاں اس خیر کا بدلہ اللہ رب العالمین نے دیا کہ ایک پاک دامن بچی سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے اور نبی کی بیٹی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دیتا ہوں۔ لہذا انہوں نے اس شرط کے اوپر نکاح کرایا کہ آپ کو 8 سال ہمارے یہاں کام کرنا پڑے گا، اگر آپ 10 سال کرتے ہیں 2 سال ایکسٹرا تو یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا 8 سال تو کروں گا، بقیہ جو 2 سال ہے اس کے بارے میں میرے دل نے چاہا تو کروں گا، نہیں تو میں چلا جاؤں گا۔ تو بہرحال اس طرح سے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا دیا، اور کرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مدت معین کی تھی اس مدت تک وہاں پر رہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہے۔ تو وہی مدین اور اصحاب الایکا جو جھاڑ اور جنگل کے علاقے میں جس کی پوجا لوگ کرتے تھے، اس کی طرف شعیب علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو قوم کے شرفا اور بڑے جو لوگ تھے انہوں نے ایک دن کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس قوم کے بڑے لوگ جو تکبرانہ انداز میں رہتے تھے اور قوم کے بڑے شرفا لوگ تھے، بڑا عزت اور مقام تھا اس قوم کے اندر، ہر قوم اور قبیلے میں کچھ بڑے آدمی ہوتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے اس نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ، تمہیں بھی نکالیں گے اور تمہارے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اس کو بھی نکال کر کے باہر کریں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، یا تمہارے لیے ایک صورت یہ ہے کہ تم ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ، اپنی ملت میں تم واپس آ جاؤ، ورنہ اپنی بستی سے تمہیں نکال باہر کریں گے۔ قرآن کے اس آیت سے جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رویہ کیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بستی سے اور شہر سے نکالنے کی جو روایت ہے وہ بہت پرانی ہے، یہ بہت پرانا معاملہ ہے، اسی لیے لوگوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اپنے ملک کے اندر بھی اس طرح کی سازشیں چلتی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح سے یہ تاریخ پرانی رہی ہے، تو بھائی روئے زمین یہ اللہ کی ملکیت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت اور بادشاہت اللہ کی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی پلان بناتے ہیں تو قبل اس کے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالے، اللہ تعالیٰ دنیا سے اسے نکال دیتا ہے۔ اب کتنے ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں باضابطہ شعیب علیہ السلام کی قوم دھمکی دے رہے ہیں
کہ اگر تو ہماری طرف نہیں پلٹا, اس دعوت سے تو باز نہیں آیا, تو ضرور بھی ضرور تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب کو یہاں سے باہر نکال کریں گے, سب کو باہر نکال دیں گے. شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی گئی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کو اسٹاپ نہیں کیا, بلکہ آپ نے کنٹینیو کیا, توحید کی دعوت دیتے رہے. تو ان کے اندر دو بڑی خرابیاں تھیں ان لوگوں میں. کن لوگوں میں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں. سب سے پہلی بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے, اس لیے پہلی بار یہ نصیحت کی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو. اور دوسری خرابی ان کے اندر یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈنڈی مارنا, یہ ان کے اندر بہت بری صفت تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے کہ بھائی جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو, اس سے باز آ جاؤ, اس سے باز آ جاؤ. اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. تم کو لینا ہے یا دینا ہے, پورا پورا دینا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم نے معاشرے کے اندر جو تجار قسم کے لوگ ہیں جو لین دین کرتے ہیں, لینے اور دینے میں بہت سارے معاملات ان کے ڈنڈی مارنے کا معاملہ ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی وجہ سے قوم کے اوپر عذاب کیا آتا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیتا ہے اور تنگی آ جاتی ہے. تنگی میں رزق کی تنگی, اور اسی طرح سے روزگار کی تنگی, یا کسی بھی مسئلے میں پھنس کر کے اس کی ایسی بری حالت ہو جائے کہ وہ اوپر اٹھ ہی نہ سکے, گھٹ گھٹ کر کے زندگی گزارے. ایسی تمام تنگیوں میں اللہ اسے گرفتار کر دیتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جور السلطان علیہم, دشمنوں کا دباؤ اس کے اوپر پڑتا ہے. ظالم حکومتیں اس کے اوپر نوچ نوچ کر اسے کھاتی ہیں. کبھی اسے نکالنے کی دھمکی ہوگی, کبھی اسے باہر نکالنے کی دھمکی. اس طرح کے سارے مسائل جو ان کے ہاتھوں میں, سب اس کو چھین لیا جاتا ہے. ایک جرم کی وجہ سے ایسا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا بھائی تم جو ہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ. قوم نے کہا نہیں. اب یہ ہے کہ عذاب کیسے آیا, یہ چیز اپنے یاد رکھو کہ ان کے اوپر جو سخت اللہ نے عذاب نازل کیا, ان کی وجہ سے وہ کتنا بھیانک تھا. بھیانک یہ تھا عذاب کی شکل میں. شعیب علیہ السلام نے قوم نے کہا کہ آپ عذاب کی دھمکی دیتے ہیں, بھائی عذاب کا ایک ٹکڑا گرا دیجئے ہمارے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب آئے گا, آپ عذاب کا ایک ٹکڑا گرا دیجئے ایک عذاب کا ٹکڑا. اب اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا. کیسے؟ 3 طرح کی چیزوں سے عذاب دیا گیا اور بڑا خطرناک ہے. ہر اہل ایمان کو سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ جس قوم نے نافرمانی کی اس قوم کے اندر ایسی سزا, ایسا عذاب, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں پڑ کر کے ہمارے اوپر بھی اللہ کا کوئی عذاب آ جائے. تو عذاب کی شکل دیکھیے, ان لوگوں کے اوپر 7 دنوں تک اللہ نے ہوا کو بند کر دیا. 7 دنوں تک ہوا بند, اور آسمان سے جو سورج کی گرمی پڑ رہی ہے اس کی گرماہٹ سے انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے بلبلا رہے. بھائی ہوا بند ہو جائے اور گرم دھوپ آسمان سے آنے لگے, انسان اپنے گھروں میں زندگی گزار سکتا ہے؟ ایک معمولی سی حرکت, آج ہمارے دیکھ لیجئے 30 ڈگری, 36 ڈگری, 38 ڈگری, 40 ڈگری, اگر اتنی گرمی چلی جائے, ہوا بھی چل رہی ہو, پھر بھی انسان کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے, آدمی ایک دم پریشان حال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں تک ہوا کو بند کر دیا. بند کرنے کے بعد آسمان سے سورج کی گرمی اور اس کی روشنی پڑنے لگی تو انسان ایک دم بلبلانے لگا, مارے گھبراہٹ کی کیا کریں. 7 دن کے بعد میدان کی طرف سے ایک بادل نظر آیا, ایک سایہ نظر آیا, بادل کا سایہ. جتنے بھی شعیب علیہ السلام کی قوم تھے سب لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے کہ اب تو گرماہٹ آئی ہے, اب ایک بادل آیا ہوا ہے, ایک سایہ ہوا ہے, چلو اس سائے میں رہ کر کے کم سے کم ٹھنڈی سانس کی زندگی گزاریں اور ٹھنڈی ہوا کا مزہ چکھیں, کیونکہ اب اس ہوا پانی جو ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں اس سے تو ہم بالکل تل ملا گئے ہیں.
لہذا اپنی بستی سے نکل کر کے اس سائے کی طرف پہنچے۔ اللہ کیسا عذاب دیتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو بادل آیا ہوا ہے، یہ جو سایہ آیا ہوا ہے، یہ ہمارے اوپر ایک نعمت ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اسی میں اللہ نے عذاب کو بھیجا تھا۔ لہذا اس بادل کے سائے میں لوگ پہنچے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ہے کہ بارش برسے گی تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچانک اللہ رب العالمین نے جب سارے لوگ اس سائے میں پہنچ گئے، اس بادل سے اللہ رب العالمین نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیا۔ دیکھیے آگ کے گولے، ایک آدمی کے اوپر اگر آگ کے گولے برسائے جائیں تو انسان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر سے اس سائے سے آگ کے گولے برس رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اور پریشان ہو گئے۔ وہ گولے جب کسی کے اوپر پڑتے تو انسان وہیں پر تہس نہس ہو جاتا، اور سارے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسری شکل یہ ہوئی کہ ایک زبردست آواز آئی، بہت دھماکے دار آواز۔ اس دھماکے دار آواز نے ان تمام کو تہس نہس کر دیا، اور اسی دھماکے دار آواز کی وجہ سے سارے لوگ مرے، اور مرنے کے بعد ایسے ہی زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ اصحاب الایکہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ تو اس سے نصیحت کیا نکلی؟ نصیحت یہ نکلی کہ اللہ کے علاوہ کوئی شرک کا ارتکاب کرے گا، کوئی آدمی توحید کے راستے کو چھوڑ کے شرک کا ارتکاب کرے گا، نافرمانی کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کرے گا، اس طرح کی سزاؤں کا وہ مستحق ہو سکتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کو اللہ رب العالمین نے ایسی سزائیں دی۔ تو قرآن کے اندر اصحاب کے لیے 5 یا 6 قسم کے جو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ پہلے نمبر پہ کیا بتایا؟ شروع سے بتائیے ٹاپک کیا ہے؟ واقعات سمجھ میں آ گیا، ٹاپک کیا ہے؟ اصحاب۔ قرآن میں اصحاب کر کے اللہ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے، کچھ حالات بیان کیے ہیں، تو اس کو میں نے 2 حصوں میں بانٹا ہے، آج کا ایک حصہ اور کل کا حصہ۔ سب میں ایک ایک نصیحتیں اور عبرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تھا اصحاب الایکہ کی تفصیل۔ اصحاب الایکہ، ایکہ جنگل اور جھاڑ کو کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے، جو جھاڑ کی پوجا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام اس کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ کے سسر ہیں۔ نکاح کی تفصیلی واقعہ ہم نے دیکھ لیا، اور پوری قوم کی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ اصحاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اصحاب کے معنی والے، دودھ والا، پاؤ والا، بھاجی والا، والا والا کرتے ہیں نا، تو اصحاب الایکہ مطلب جنگل والے، درخت والے، تو وہی والا والا، والے والے کر کے اللہ نے بہت سارے واقعہ بیان کیا، کم سے کم 5 سے 6 واقعہ۔ تو 2 حصوں میں اس کو بانٹا ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا، دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا اصحاب الاعراف۔ کیا ہے؟ اصحاب الاعراف۔ اصحاب الاعراف کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان ان کی نیکیاں اور ان کی برائیاں دونوں برابر ہوں گی، ان کو ایک جگہ پہ رکھا جائے گا، اسی کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے نیک عمل سے جنت پہنچ جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے برے عمل کی وجہ سے جہنم پہنچ جائیں گے۔ لیکن تیسرے قسم کے لوگوں کا حال وہ ہے کہ جن کے گناہ اور نیکیاں، مطلب گناہ زیادہ نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، نیکیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اب دونوں برابر ہو گیا ہے، ایکول ہے دونوں، گناہ بھی اور نیکیاں بھی۔ اب اس کو جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ پہ ٹھہرایا جائے گا، اس کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اسی کی تفصیل بیان کی ہے۔ کہا کہ اصحاب الاعراف جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے اور جنتیوں کی طرف بھی دیکھیں گے۔ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو جنتی لوگوں کو سلام عرض کریں گے، جنتی لوگوں کو سلام عرض کریں گے، لیکن جب پلٹ کر کے جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے، اب چونکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے وہ،
اب جنت کو بھی دیکھیں گے, جہنم کو بھی دیکھیں گے. تو جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو سلام علیکم, اصحاب الاعراف کیا کریں گے, تمہارے اوپر سلامتی ہو. اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا, اے اللہ رب العالمین ان ظالم قوموں کے ساتھ ہمارا معاملہ مت کرنا. اس کے بعد جب جہنمیوں کی طرف دیکھ کر کے یہ دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا. وہیں پر دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہیں اور بہت بری طرح سے سزا پا رہے ہیں. وہ پہچان لیں گے, کہیں گے یہ وہی آدمی ہے جو دنیا کے اندر بڑا تکبرانہ انداز میں روگردانی کیا کرتا تھا, اور وہ سمجھتا تھا کہ جتنے سارے اسباب اور ذرائع ہمارے پاس ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ان چیزوں سے بچا لے گا. تو اب اصحاب الاعراف ان کو پوچھیں گے تم وہی ہو نا, تم وہی ہو جو تکبرانہ انداز میں کہتے تھے اور تکبر کرتے تھے, کیا تمہارے لاؤ لشکر نے, کیا تمہارے اسباب و معائش نے, اسباب و ذرائع نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ اس کے بعد کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جو جنتی لوگ ہیں اور جہنمی لوگ ہیں, جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے کہیں گے ان افیض علینا من الماء, بھائی تھوڑا سا پانی دے دو, یا جو تم کو نعمت ملی ہے نا اس کا ایک معمولی سا حصہ دے دو. کیا کہیں گے جہنمی لوگ جنتی والوں کو نعمتیں دیکھیں گے, تھوڑا سا پانی دے دو, پانی ہی پلا دو تھوڑا, یا جو تمہیں رزق دیا گیا ہے ان میں سے ایک حصہ دے دو. تو وہ جنتی لوگ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, سن لو کافروں کے اوپر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا, نہ اسے پانی اور نہ اسے کھانا, کچھ نہیں ملے گا. کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اب یہ اصحاب الاعراف جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے, اس کے سلسلے میں دو بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچے گا, یا کچھ لوگ ان کے بارے میں سفارش کریں گے, اہل ایمان سفارش کریں گے, تو سفارش اور شفاعت سے بھی وہ جنت میں پہنچ سکتے ہیں. یا اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی, جتنے بھی اصحاب الاعراف ہیں سب کو اللہ رب العالمین جنت میں پہنچا دیں گے. تو کم سے کم انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر معمولی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر کے اپنی ان غلطیوں کی معافی تلافی کر لیں, اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان بڑے بڑے گناہوں سے بچیں, تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, جنت میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے انداز کو اپناتا ہے. ایک توحید والے کو اللہ کی کسی ایک انداز اگر اس کے لیے مل جائے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. آگے کی تفصیل میں انشاءاللہ, ابھی تو اصحاب الایکا اور اصحاب الاعراف یہ دو چیزوں کی تفصیل آ گئی کیونکہ یہ بڑے لمبے تھے. اس کے بعد انشاءاللہ اصحاب الرس کنویں والے, اصحاب الاخدود کھائی والے, اسی طرح سے اصحاب موسیٰ والے ہے نا, تو اسی طرح سے اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے, اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے, سب کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے جو ہمارے اور آپ کی عملی زندگی سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر جو عمل سے متعلق ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.